بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 27 دسمبر سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 483 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے سیریز نمبر 474 میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والے جبل والے قصے کا ذکر کیا، اس میں دو اشکال ہیں میرے۔ آپ نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر محدث تھے اور ان جو الہام ہوتا تھا، مگر حدیث کے الفاظ ایسے نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر میری امت میں محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یعنی ہے نہیں۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آپ نے کہا کہ اس حدیث سے کوئی غلط عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، مگر جتنے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء کو بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ دیکھیے، یہاں پر چند باتیں ہیں، گفتگو تو بہت طویل ہے لیکن میں اسے مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو ذہن سے میرے اگر رہے تو پہلی بات اس حدیث سے متعلق ہے جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں لوگوں میں محدث ہوتے تھے، فَإِن يَكُنْ، پس اگر کوئی میری امت میں محدث ہے تو وہ عمر ہیں۔ یہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ بات کہی تھی، اور اس حدیث کی بنیاد پر تمام علماء اسلام یہی کہتے رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ محدث تھے۔ اب محدث کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم علماء نے اس کا متعدد معنی لیا ہے، لیکن آخر میں نتیجہ چل کر کے ایک نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں، امام نووی ہیں، قسطلانی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، یعنی جو صحیح بخاری کے یا صحیح مسلم کے شارحین ہیں، کہتے ہیں پہلا معنی جو زیادہ تر علماء نے لیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ملہم ہے، یعنی ان پر الہام ہوتا تھا۔ دوسرا معنی علماء نے لیا ہے کہ وہ صادق الظنون، یعنی وہ کوئی چیز اگر سوچتے تو وہ سچا ہو جاتا، اور اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کی طرف سے ان کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالی یہ چیز القاء کرتا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ محدثین نے کہ اس کا معنی ہے مکلم، یعنی ان سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی یہ چیز وارد، جیسے حضرت عمران بن حسین نے کہا کہ ہم سے فرشتے ان سے راستے میں سلام کیا کرتے تھے، ہے نا۔ اور بعض علماء نے اس کا معنی اس طریقے سے کیا ہے، یعنی تقریباً کیا ہے، معنی تقریباً ایک ہی ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی ایسی بات بیان کی جاتی تھی جو وہ کہتے تھے اور وہ بالکل سچ اور واقع ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر القاء کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فراست عطا فرمائی تھی کہ وہ جو کچھ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے سے ان سے وہ بات کروا دے، یعنی کوئی بھی چیز ہو۔ تو اس سے اگر حدیث سے کسی چیز کا ثبوت ملتا ہے تو جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے اولیاء کی کرامت ثابت ہوتی ہے، دوسری بات وہ اس حدیث کے مفہوم سے متعلق ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارے طلباء کو چاہیے کہ حدیث کا ظاہر پڑھ کر کے کوئی مفہوم اپنے طور متعین نہ کر لیں، یہ بہت بڑی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں کہ علماء نے اس حدیث سے متعلق کیا کہا ہے۔ اگر سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے تو تحفۃ الاحوذی اٹھا کر کے دیکھ لیتے، جو ہر جگہ ہمارے ہندوستان کے تمام مدرسوں میں پائی جائے گی، فتح الباری میں ہے، جہاں پر ہے کہ اس حدیث کا معنی علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ شبہہ نہیں، یہ شک نہیں کہ اگر ہوتے تو، بلکہ یہ تردد کے طور پر فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، تو گویا یہ بطور تاکید کے ہے کہ اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن حقیقی طور پر اگر کوئی ملہم ہے تو کون ہے؟ وہ عمر ہوں گے، عمر ہیں۔
جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں ہم سے دوستی کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر میرا کوئی سچا دوست ہو سکتا ہے تو کون ہے وہ؟ یہ ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی دوستی پہ زیادہ زور ہے، نہ یہ کہ انکار ہے۔ تو یہ اصل میں مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اس بنیاد پر ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، میں علماء کے اقوال کی بنیاد پر ہم نے یہ بات کہی ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولیاء علیہم الصلاۃ اولیاء رحمہ اللہ کی کرامت کے متعلق علماء اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے وہ کسی ولی کی کرامت بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ چیز کبھی مستقبل کی کوئی خبر بھی ہو سکتی ہے نا، ماضی کی ایسی خبر جو حال میں کہیں واقع وہ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے، یا دشمنوں پر غلبہ ہو سکتا ہے، دشمنوں کے ہلاک، کوئی بھی چیز، یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ یعنی جو قانون قدرت جو ہیں اس کے خلاف ہٹ کر کے کوئی چیز اگر واقع ہو جائے تو یہ اولیاء کی کرامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ چیز واقع ہوئی اور دیگر صحابہ کے ساتھ بھی ایسی چیز واقع ہوئی ہے۔ دوسرا شبہ ان کو جو انہوں نے کہا اس حدیث کی بنیاد پر، اور شاید سورہ یونس میں نہیں آل عمران میں ہو، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیج کر کے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ قرآن ہی سے نہیں لیا جاتا، قرآن ایک ہی آیت سے، اور بھی آیات اور حدیث سے تو بھی لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں اور بھی آیات اور احادیث ہیں، اور بھی آیات اور احادیث ہیں۔ اب ظاہر بات ہے حضرت مریم علیہ السلام، مریم کے بارے میں ظاہر بات نبی تھی وہ، ہے نا، حضرت، اور جو مریم بنت عمران ہیں، یا یعنی اس قسم کے جو حادثات پیش آئے ہیں، یا صحابہ کرام کے لیے جو حادثات پیش آئے ہیں، تو یہ بطور ان کی کرامت کے ہو سکتا ہے، نہ یہ کہ انہیں علم غیب تھا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی ولی کو اگر کوئی غیب سے متعلق کوئی اطلاع دے دے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہاں وہ کیا ہیں، عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب، غیب کلی اور غیب مطلق کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن انہی غیب کی باتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بطور معجزہ کے، یا بطور اور ولیوں کو بطور کرامت کے بھی دے سکتا ہے، اور اس کی کئی صورت ہو سکتی ہے، اس کی کئی صورت ہو سکتی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اس کی ایک صورت فراست کے ذریعے ہو سکتی ہے، دوسری صورت جو ہے وہ الہام کے ذریعے ہو سکتی ہے، تیسری صورت فرشتوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور چوتھی صورت خواب کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لم یبق من النبوۃ الا کیا ہے، الا الرؤیا الصادقہ وہی بشرى المؤمن۔ نبوت کا اب کوئی حصہ نہیں، کیا رہ گیا ہے، وہ ایک حصہ کیا ہے، وہ 46واں میں سے کیا ہے، صحابہ نے کہا کیا ہے، بہترین خواب ہے جو مومن خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ اب یہ خواب اس کے لیے مستقبل سے متعلق، یعنی کوئی دیکھے کوئی جنت میں ہے کہ نہیں، اس بنیاد پر یہ تصور کر لے کہ ہاں بھائی یہ بڑے اللہ کے نیک بندے جنتی۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات اس بنیاد پر کوئی شرعی حکم اسی وقت لگے گا جب قرآن حدیث کی تائید کر رہے ہوں تو۔ اچھا یہ کہنا کہ ہاں بھائی یہی چیز تو بریلوی اور دوسرے لوگ جو ہے، یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے جو بہت سے ہمارے بھائیوں کے ذہن میں آتی ہے۔ ہم اگر کوئی چیز حق ہے اور اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو یا کسی عقیدے کو یا کسی خبر کو چھوڑ نہیں دیں گے۔ اب بریلوی طبقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ان معجزات کو لے کر کے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں یا ساری بات بیان کی گئی اس کو بیان کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، انہیں مصر میں ہیں، اور حضرت یوسف کے پیرہن کی خوشبو تو مل جاتی ہے لیکن چند میل کے کلومیٹر کی دوری پر جو ہے کنویں میں ہے نہیں خبر ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اپنے نبی کو جس غیب کی خبر دینا چاہتا ہے اور جتنی چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس سے نبی کا عالم الغیب ہونا ثابت نہیں آتا،
عالم الغیب ہونا۔ ایسے ہی کسی ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایسی کوئی چیز بتلا دے تو اس کا عالم الغیب ہونا ثابت نہیں تھا، بلکہ امام ابن تیمیہ نے بہترین بات کہی ہے کہ ولی کو اگر کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ ولی جس نبی پر ایمان رکھتا اس کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ ولی کے لیے ضروری ہے کہ متبع سنت ہو، متبع سنت ہو۔ تو کرامت کے لیے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ جس سے ثابت ہو رہا ہے وہ اس لائق ہو کہ اس سے کرامت کا ظہور ہو، ورنہ دجال بھی ایسے عجیب و غریب چیزیں پیش کرے گا، اللہ کا ولی ہو جائے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات ظالموں کو بھی ایسے اختیارات دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے گمراہ ہوں، اس سے لوگ گمراہ ہوں، نہ یہ کہ وہ بطور کرامت کے استدراج کہتے ہیں اس کو علماء استدراج کہتے ہیں۔ تو کرامت کے لیے ضروری ہے کسی ولی سے ہو، یعنی اللہ کا نیک بندہ ہو، نبی کا متبع ہو، اپنے ظاہر اور باطن کے لحاظ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ ہو، اور جو چیز کرامت ظاہر کر رہا ہے وہ شریعت سے کسی طریقے سے ٹکراتی نہ ہو۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی میں یہاں پر ہوں، میرے لیے مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، میں تو خانے کعبہ میں روز نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول نے اسی کہیں اجازت نہیں دی ہے کہ نہیں ہے؟ یا یہ ولی کی کرامت کیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے عورتوں سے پردہ نہیں ہے، عورتیں ان کے لیے کیا ہیں؟ غیر محرم ہیں۔ اگر یہ کسی سے کہتے بھی ہیں کہ ہاں بھائی چپ جاؤ تم زنا کرنے کے لیے، تو اس کے پیچھے کوئی اور چیز، جس طریقے سے لوگ لے آتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں، بہت سے کرامتیں پیش کرتے ہیں جو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے نا، تو اس کے پیچھے اور کوئی چیز، تو ہم کہیں کہ نہیں یہ بالکل شرعی حکم کے خلاف ہے۔ تو کرامت اسی وقت قبول کی جائے گی جب کسی شرعی حکم سے ٹکراتی، شرعی اصول سے ٹکراتی نہیں ہوگی۔ جی شیخ محترم، یہاں پر ایک چیز اور رہ گئی تھی کہ اگر مثال کے طور پر آج کے کوئی بابا ہیں یا کوئی بھی بزرگ ہیں جو بھی ہیں، اگر وہ الہام وغیرہ کی اگر دعویٰ کرتے ہیں تو کیا بھائی؟ اولاً تو ولی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ دعویٰ نہیں کرتے، یہ نبوت نہیں کہ دعویٰ کیا جائے، جی ہے کہ نہیں؟ یہ نبوت نہیں کہ دعویٰ کیا جائے، نہ کسی جس طریقے سے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ بطور علامت کے معجزہ عطا فرماتا ہے، ولی کو بطور علامت کے کرامت کا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے کرامت کو ہونا شرط نہیں ہے۔ نہیں، کرامت تو چیز سمجھ میں آ گئی ہے، ہاں، لیکن یہ الہام جو لوگ، بھائی الہام بھی تو قسم کی کرامت ہے نا، الہام بھی ایک قسم کی کرامت ہے، یعنی ان کے دل پر بات ہے تم یہ کام نہ کرو، وہاں جا کے خطرہ ہو جائے گا، ہاتھ کسی کے بھائی خطرہ ہے میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، اور وہی چیز پیش آ جائے گا، وہاں دشمن انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو الہام بھی کیا ہے؟ ایک قسم کی، یعنی ان کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دی جائے اللہ کی طرف سے۔ یہ ممکن ہے، یعنی یہ سب کرامتوں میں آتی ہے، ساری چیزیں بالکل کرامتوں میں آتی ہے، ہوتی ہے۔ تو اس کو پرکھنے کا معیار بس قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت ہے۔ اولا تو کیا وہ شخص قرآن حدیث کا متبع ہے کہ نہیں متبع ہے، اپنے عقیدہ کے لحاظ سے، اپنے ظاہر کے لحاظ سے، ہے کہ نہیں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کیا وہ یہ چیزیں بطور چیلنج ضابط تو نہیں بیان کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنی کرامتوں کو ہر اعتبار سے چھپانا چاہتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تبارک اسے ظاہر کر دے۔ اور یہ جو جانتے ہیں سلسلۃ القصص ہمارا آپ کا جو چل رہا ہے، میں اس نقطے پر بار بار ہر جگہ اس پر لوگوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ دیکھیے علی اپنی کرامت کو ظاہر، ولی جو ہے اپنی کرامت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم 4 خلفائے راشدین جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے خلفائے راشدین ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے 6 ماہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی دیکھیے انہیں 4 خلفاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نبوت کہا کہ اتنے دنوں تک کیا رہے گی، وہ ملا منہاج نبوہ رہے گی، پھر اس میں تغیر واقع ہو جائے گا۔ تو اس ناحیے سے ہم انہیں ان خلفاء کے مقام میں نہیں رکھتے۔ بعد کے جو لوگ آتے ہیں انہیں خلیفہ کہا جائے، انہیں حاکم کہا جائے، انہیں بادشاہ کہا جائے۔ خلفائے بنو امیہ سارے خلفاء ہی اپنے کو کہلاتے تھے، خلفائے بنو عباسیہ اپنے کو خلفاء ہی کہلاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ خلفائے عثمانیہ اپنے کو خلیفہ سلاطین، لوگ سلاطین کہلاتے تھے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو لوگوں نے حسن پر جو بیعت کیا تو وہ حق تھے، 6 مہینے تک کیا، انہوں نے حق کیا۔ اس کے بعد اگر سارے لوگوں نے اتفاق سے حضرت حسن کی رائے کے مطابق اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بھی حق ہے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ
شیخ محترم وضو کے دوران منہ اور ناک میں پانی ایک ساتھ لینا چاہیے ثابت ہے یا الگ الگ لینا چاہیے؟ دیکھیے اس سلسلے میں روایات جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن جو صریح روایت حضرت عبداللہ ابن زید، حضرت عبداللہ ابن عمرو ان لوگوں کی ہے، ان سے یہی واضح ہوتا ہے کہ ایک ہی چلو پانی سے کلی اور ناک میں آدھا اس میں اور آدھا اس میں، آدھا اس میں اور آدھا اس میں، ایسے لے کر کے یہ زیادہ ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے صراحت فصل کی ثابت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بعض روایتیں سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنشَرَ ثَلَاثًا، یعنی 3 بار ایسا کیا، 3 بار ایسا کیا۔ اس سے بعض علماء نے جیسے صاحب عون المعبود وغیرہ ہیں ان لوگوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا رہا ہے، فصل بھی رہا ہے۔ لیکن وہ حدیث جو سنن ابو داؤد کے اندر حضرت شاید طلحہ ابن مصرف ہیں، طلحہ ابن مصرف عن ابیہ عن جدہ سے مروی ہے، وہ حدیث جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وضو کر رہے تھے تو آپ کا پانی آپ کے چہرے داڑھی سے آپ کے سینے پر گر رہا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ مضمضہ اور استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنے کلی میں فصل کر رہے تھے، الگ الگ پانی ڈال رہے تھے، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ اولا طلحہ ابن مصرف عن ابیہ عن جدہ ان پر کلام ہے، اور دوسرے ہے کہ لیث ان سے روایت کرتے ہیں، لیث ابن ابی کیا ہے وہ، اور وہ مشہور ضعیف راوی ہیں، وہ مشہور ضعیف راوی ہیں۔ تو راجح قول یہی ہے کہ سنت کا طریقہ یہی کہ ایک ہی سے کیا جائے، لیکن دوسرا طریقہ بھی جائز ہے۔ جی پھر جب حدیث ضعیف ہے تو کیا کس بنیاد پر وہ دلیل؟ بات دوسرے جیسے حضرت عثمان وغیرہ قول اس سے جو ہے یعنی اشارہ ملتا ہے۔ جی اب اگر کچھ آدمی آسانی کے طور پر ایسا کرا تو ہم تو یہ تو کہیں سنت کے یعنی راجح قول کے خلاف کیا ہے، لیکن ہمیں نہیں کہیں وہ بدعت کر رہا ہے، اللہ سمجھے کہ سنت یہی ہے۔ جی جی یعنی اس لیے کہ اصل مطالبہ کیا ہے کہ وہ ناک میں بھی پانی ڈالے اور منہ میں پانی ڈالے، جی یہ مطالبہ ہے، اس کے خلاف کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اور زیادہ قوی راجح قول کیا ہے کہ ایک ہی چلو سے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی شخص کسی جگہ یا گھر میں کام کر رہا ہو اور اتنے میں جماعت ختم ہو چکی ہو، امکان ہو، تو وہ وہیں پر نماز پڑھے یا پھر مسجد جا کر ہی نماز پڑھے؟ بھائی اگر جماعت ختم ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں کہ اسے دوسری جماعت کہیں مل سکتی ہے، اگر یہاں مل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، یہاں جماعت سے نماز پڑھ لے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی عذر نہیں رہا ہوگا تو اس نے بہت بڑے اجر سے ہاتھ دھویا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ درگاہ جاتے ہیں صرف وسیلہ مانتے ہیں، تو کیا انہیں بھی مشرک شمار کیا جائے گا؟ دیکھیے اصل میں وسیلہ ماننے کی کئی صورتیں ہیں۔ وسیلہ ماننے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ درگاہ والے اللہ کے ولی تھے اور ہم اگر ان کے مقام اس کا وسیلہ یہ دیں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا جلدی قبول کرے گا، یا یہ جگہ مقام ہے مبارک ہے یہاں ہماری دعا جلدی قبول ہوگی، تو یہ بدعت اور شرک اصغر میں ہے، شرک اکبر میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہماری بات سنتے ہیں اور ہماری بات اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، ہماری فریاد رسی کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے یہ بات منوا سکتے ہیں، تو یہ شرک اکبر میں داخل ہوگا، تو وہاں پر جانے والے کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی درگاہ والے سنتے ہیں، ظاہر بات مردوں کے سننے نہ سننے کا یہ ایسا مسئلہ ہے جو علماء کے نزدیک مختلف فی ہے، اگرچہ راجح قول یہ ہے کہ مطلقاً نہ سنتے ہیں اور مطلقاً نہ سنتے ہیں، نہ مطلقاً سنتے ہیں اور نہ ہی مطلقاً وہ عدم سماع ہے۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ سنتے ہیں ہم ان سے کریں گے، تو یہ چیز بھی شرک اصغر اکبر میں داخل ہونا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوگا، واللہ عالم۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک ایپ ہے جس کے اندر ویڈیو وغیرہ ہوتے ہیں، جس میں اسلامی ویڈیو اور جو غیر اسلامی غیر شرعی ویڈیو دونوں بھی ہوا کرتے ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر اور شیئر کر کر پیسہ کماتے ہیں، تو کیا کوئی اسلامی صرف ویڈیوز دیکھ کر اس کو آگے بڑھا کر اس سے پیسہ کما سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ نظامن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ایسے ہی ویڈیو شیئر کرے جو جائز اور
شرعی ہو، اس میں گانے اور یہ اور وہ چیزیں نہیں آ پائیں ہونی چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک موبائل ہے، اس میں کوئی صحیح چیز بھی دیکھتا ہے اور کوئی غلط چیز بھی دیکھتا ہے. آپ لے رہے ہیں کیا اس میں حق چیز اور صحیح چیز دیکھنے کے لیے. جی جی، یعنی مکس ہونا کوئی برائی نہیں ہے وہاں پر. مکس سے ہونا دو معنی ہے. مکس ہونے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ آپ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، اس کے شیئر کرنے میں گناہ کے کام ہے، تو ظاہر بات ہے جائز ہو. لیکن آپ کو اختیار ہے کہ آپ صرف کیا شیئر کریں؟ اسلامی تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. سوال یہ ہے کہ پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ والد صاحب مجھے یہ گمان ہے کہ جو انٹرسٹ کا پیسہ تھا اکاؤنٹ میں وہ پوری طریقے سے نہیں نکالے ہیں، لہذا اب مجھے یقین بھی نہیں ہے اور میرا گمان ہے کہ ممکن ہے اس کے اندر یعنی سود کے پیسے اس میں رکھے ہوئے ہیں. تو کیا اب میں اس کو نکالنا میرے لیے ضروری ہے یا ایسے ہی استعمال کر سکتا ہوں؟ کیا حکم ہوگا میرے لیے؟ بھائی اگر آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو نکالنا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو گناہ آپ کے والد پر ہوگا اور آپ جو ہے اس سے بری ہوں گے. باقی جو ہے آپ کے لیے وہ چیز اتھر سے جو آ رہی ہے وہ حلال ہوگی آپ کے لیے. البتہ یہ کہ بہتر اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، ہے نا، پورے حسابات کو دیکھیں کتنا انہوں نے اپنا داخل کیا، یہ کیا وہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بینکنگ کے لحاظ سے یہ چیز مشکل ضرور ہے لیکن کوئی محال نہیں ہے. انسان دیر یا سویر معلوم کر سکتا ہے کہ ہاں بھائی والد صاحب کا کتنا تھا اور کتنا اس کے اوپر انٹرسٹ آیا. جیسے بینک والے لکھتے نہیں ہیں بھائی اتنا سود ہے اور اتنا یہ ہے. نہیں تو وہ یہ یہاں تو کنفیوژن یہ بھی ہو سکتا ہے نا شیخ، وہ نکالتے رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں نکالے ہیں، مکمل نہیں نکالے ہیں. ابھی یہ کتنا نکالے ہیں اور کتنا نہیں نکالے ہیں یہ شک والی بات. نکالنے والی بات تو ہوگی نا، کتنا آیا ہے، کتنا نکالے کہ نہیں نکالے، یہ تو بھی تو ہوگا. نہیں تو وہ تو پتہ نہیں چلتا ہے نا شیخ. ابھی تو مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ 10,000 انٹرسٹ کا پیسہ آیا ہے میرے بھائی شروع سے اب تک، تو وہ کتنا وہ نکال کے دوسروں کو دے دیے ہیں. میرے بھائی وہ تو ہوگا، لیکن جب نکالے ہیں تو بینک والے اس میں ظاہر بھی تو ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اتنا جو ہے آپ نے داخل کیا، اتنا نکالے. انٹرسٹ کا پیسہ تو اس میں ظاہر ہاں لیکن نکالیں، آپ دیکھیں کتنا نکالے تو حساب لگا لیں کہ یہ اس سے پتہ چل جائے گا ہاں بھائی اپنا کتنا نکالیں اور کتنا زائد نکلا ہے اپنا. پورا یعنی شروع سے. ہاں اگر میں کہہ رہا ہوں ذرا تھوڑا سا دیر طلب ہے، مشکل ضرور ہے. اگر والد کو بھی بری کرنا چاہتے ہیں آپ. جی اچھا، کوئی دوسرا آسان طریقہ کوئی ہو سکتا ہے؟ واللہ عالم. مثال کے طور پر پیسہ صدقہ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اگر اس میں پورا جتنا مال صدقہ کر دیں بھائی، کوئی بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں. مثال کے طور پہ ایک موٹی رقم 50,000 1,00,000 اگر کوئی صدقہ کر دے اور کہے کہ جو اب وہ سود تھا وہ تو جو ہے وہ صدقہ بھی تو نہیں ہو سکتا ہے نا. سود جو ہے وہ تو صدقے میں نہیں جا سکتا نا. صدقہ جو ہے صدق نہیں، مطلب جتنا ہے اوریجنل اتنا تو جائے گا کم از کم. ہاں تو اتنا جائے گا، اور باقی جو ہے کیوں دوسروں کو دیکھ رہے ہیں نہیں ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے نا، کنفیوز ہے آدمی. واللہ عالم. احتیاط سے کام لیں ورنہ ان کے لیے حلال ہے، کوئی بات نہیں. جی نہیں، والد کو اگر بری کرنے کے لیے کیا طریقہ کار وہ پوچھنا ہے اصل. والد کو بری طریقے سے پھر محنت کریں، سوچیں کتنا ہوتا ہے. جی اچھا، ایکسٹرا ایسا دے دیں تب بھی گناہ ہوگا کیا والد کو بری کرنے کی نیت سے؟ اگر بری ہونے کے لیے یہ ہے کہ انسان خود اس کی ایک اپنی نیت رہی ہو کہ ہاں بھائی مجھے بری کرنا، مجھے نکالنا ہے، میں نکالتا رہوں، اچانک اس کی موت ہو گئی لیکن وہ نکالنا ہی نہیں چاہتا تو کیسے بری ہوگا گناہ سے؟ فائدہ بھی نہیں. خود ہی سوچیے. اب یہ فائدہ اگر مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر، 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے پر آئے تو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سعودی علماء کا کیا فتویٰ ہے، اور مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کی وجہ سے کیا انہیں رافضی بول سکتے ہیں یا رافضی نواز یا نیم رافضی؟ بھائی دیکھیے، جانتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں بہت محتاط ہوں، میں شخصیات کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، اور یہاں کے جو کبار علماء ہیں مجھے یہاں تک ہے یہ ہے کہ ان کی جو غلطیاں ہیں ان پر نقد کرتے رہے، تنبیہ کرتے رہے ہیں، لیکن کسی بڑے عالم نے ان کو رافضی یا نیم رافضی ہونے کو ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا ہے.
ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو خطرناک کتاب ہے وہ خلافت و ملوکیہ سب سے خطرناک یہ کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جس سے کفر صادر ہو وہ کافر نہیں ہو جاتا، اور ہر آدمی جس سے شرک صادر ہو وہ مشرک نہیں ہو جاتا، ہے کہ نہیں؟ یہ کہا جائے گا اس سے یہ رافضیت ان سے یہ صادر ہوئی، رافضیت کی انہوں نے اس طریقے سے تائید کی، لیکن یہ نہیں ہم کہیں کہ ہاں بھائی وہ رافضی ہو گئے، نیم رافضی ہو گئے۔ جی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلط ہے، اس کا مطلب کوئی اس طریقے سے؟ اللہ عالم، میں شخصیات کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ سعودیہ میں ان کی کئی کچھ کتابیں بینڈ ہیں، ایسے کچھ ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، یہ بکتی رہی ہے یہاں پر کتاب خلافت و ملوکیت، حالانکہ وہ اس لائق ہے کہ وہ بینڈ ہو، وہ اس لائق ہے، لیکن واللہ عالم مگر بینڈ کی گئی ہے نہیں، واللہ عالم۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر عذر شرعی کی بنیاد پر باپ بیٹا گھر ہی مر فرض نماز ادا کرے تو 27 درجے والی فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، یہاں پر دو باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص عذر شرعی صرف اس کے پاس ہے یا بیٹے کے پاس ہے، سوال تو یہ ہے نا، جیسے والد کے پاس ہو میں نہیں جا سکتا، اب تم بھی نہ جاؤ، مجھے نماز پڑھا دو تاکہ وہ فضیلت حاصل کریں، ظاہر ہے چیز حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اور اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے جو چیز رکھی ہے وہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کئی شرط پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ حدیث ہم نے نوٹ بھی کر لی ہے، وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری وغیرہ میں کہ صلاۃ الجمیع تزید علی صلاتہ فی بیتہ و صلاتہ فی سوقہ 25 درجہ، جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر نماز پڑھنے سے یا بازار میں اپنی نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے۔ اس بنیاد پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر گھر پر جماعت سے بھی پڑھتا ہے اور بازار میں دکان میں اپنی جماعت سے ہی پڑھتا ہے، اللہ کی بازار میں مسجد وہاں جاتا ہے تو الگ بات ہے نا، پڑھتا ہے پھر بھی اسے مقام حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ کے رسول سے آگے کیا بیان فرمایا ہے آپ نے کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، اس لیے کہ تم میں کا کوئی شخص اگر وضو کرتا اچھا وضو کرتا ہے، گویا اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ وضو کرنا، اچھا وضو کرنا۔ پھر اس کے بعد مسجد کی طرف وہ نکلتا ہے، اور مسجد طرف جانے کا صرف مقصد کیا ہے؟ نماز ہے، کوئی دوسرا اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ چلو میں نماز پڑھ لیتے ہیں، فلاں ساتھ مجھے ملاقات کرنی ہے، ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، اللہ یہ کہ اس کی عادت ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھنے کی ہے اپنی مسجد میں، لیکن وہاں نماز کیوں پڑھ رہا ان سے ملاقات الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ عادت کہاں ہے؟ گھر پر یا دکان ہی پر پڑھ لینے کی، اب مسجد کیوں جا رہا ہے؟ کہ وہاں ان سے ملاقات ہوگی، تو یہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ لا یاتی الا للصلاۃ، کس لیے؟ نماز ہی کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا کہ اللہ تعالیٰ قدم پر نیکی لکھتا ہے اور یہ لکھتا ہے، پھر آ کر کے مسجد میں بیٹھا کیا ہے؟ انتظار کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ آئے، تو فرشتے کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا ہے، ما لم یحدث او یؤذی احد، تو بیٹھا رہتا تو فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم، یہ تمام شرائط ہیں تقریباً، ایک بار میں دیکھ رہا 7 ایسی شرطیں ہیں، جب وہ پائی جائیں گی تب یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور ظاہر گھر نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص معذور ہے اور ہمیشہ اس کی اپنی عادت رہی ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھتا تھا، لیکن اب کسی عذر سے اسے یہیں پر پڑھنا ہو گیا ہے، تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت پر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونَ، انہیں نہ قطع ہونے والا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود عباس نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا یا کمزور ہو گیا تو جو کام کرتا تھا اس کو اجر لکھا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں یہ چیز واضح ہے۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر نماز میں یعنی برے خیالات اگر آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، حتی الامکان، بار بار جو ہے اپنے ذہن کو اس طرف لانے کی کوشش کرے، وہ سوچے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم یعنی غیر شادی شدہ عورت کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بہو اور جو پیشانی وغیرہ وہ سب کو ڈھانکے رکھے، یا اس کی اجازت ہے شریعت میں؟ بھائی دیکھیے، پردے سے متعلق شادی شدہ
غیر شادی شدہ جوان عورت، ادھیڑ عمر کی عورت، الا یہ کہ عمر کی اس حد تک پہنچ جائے کہ اب وہ نہیں، کسی میں پردے میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک کے لیے کیا ہے، وہ ایک ہے، حکم ہے۔ تو جو چیز شادی شدہ عورت کے لیے جو شرائط ہیں پردے کی، وہ غیر شادی شدہ کے لیے بھی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کہ شرک کرنے والے کو کیسے اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے؟ بھائی اسے شرک کی قباحت بتائیں، خاص طور پر اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو اسے قرآن مجید کی، حدیث کی آیات، اور جو چیز شرک کے اندر مبتلا ہے، کہا کہ بے نہیں، یہ وہی شرک ہے جو جسے قرآن میں شرک کہا گیا ہے، جس میں فلاں لوگ مبتلا تھے، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم، جیسے کہ مخنث ہجڑے وغیرہ ہمارے پاس رہتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ جب شادی وغیرہ یا کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو وہ پیسے مانگنے آتے ہیں، تو ہم انہیں دینا چاہیے یا نہیں دینا بھائی چاہیے؟ اگر وہ فقیر ہیں، مسکین ہیں، تو انہیں دیں آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ فقیر مسکین محتاج ہیں تو دیں، اور نہیں تو جو ہے وہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اس بنیاد پر انہیں نہیں دینا ہے کہ ہاں وہ ہجڑے ہیں، اس بنیاد نہیں بنتا کہ مخنث ہیں، اس بنیاد پر دینا ہے کہ وہ حاجت مند ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، اگر کوئی کسی کا ایمان کمزور ہو جائے تو اس کو ریکور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھائی جو ایمان کے کمزوری کے دور کرنے کے سبب ہیں انہیں اپنانا چاہیے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین جو ہیں ان کے واقعات اور حدیث کو پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ خاص طور پر پچھلی جو مجلس ہوئی تھی ایمان کی کمزوری کے علاج سے متعلق، اس کے اندر ہم نے جو تفصیل سے چیزیں 9-10 رکھی ہیں، ان کا جو ہے اہتمام کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کمزوری کو دور فرمائے گا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، اگر کوئی ہر نماز سے پہلے اپنے موزے اتار دے اور وضو کرے، کیونکہ یہ شک ہو جاتا ہے کہ واش روم وغیرہ جاتے ہوئے وہاں پر پیشاب کے چھینٹے اڑ نہ جائیں اس کے اوپر، تو کیا یہ ہر نماز کے لیے نکالنا ہمارے لیے جائز ہوگا، یا کہیں ہمیں رخصت پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو یہ موزہ جو ہم لوگ پہن رہے ہیں، جس پر مسح کرتے ہیں، یہ موزہ یہ ایک عارضی چیز ہے، اس کے اوپر مسح کرنا ضروری نہیں ہے کہ انسان کی اس کے اوپر گرفت ہو۔ خاص طور پر وہ جو وجہ بیان کر رہے ہیں ایک معقول سی وجہ ہے، اگر جیسا وہ بیان کر رہے ہیں اگر معقول سی وجہ ہے اور امکان ہے تب تو ٹھیک ہے، بالکل ہی نکال ہی دینا چاہیے، ورنہ جو ہے ناپاک ہو جائے گا۔ اصل میں اہل سنت و جماعت کا جو ایک عقیدہ اور اپنے عقیدے کتاب لکھتے ہیں کہ ہم موزے پر جو اصل خف ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن یہ جورب جسے کہتے ہیں اس میں ہمیشہ سے علماء کا اختلاف چلا آ رہا ہے، علماء کا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ زیادہ تر ائمہ اربعہ اسی طرف گئے ہیں کہ اس کے اوپر مسح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ راجح قول یہی ہے کہ اگر یہ خف کے معنی میں ہے، اس معنی میں کہ جو کام خف سے لیا، یعنی جو ہے سردی سے بچنا ہے اور پریشانی سے بچنا ہے، زینت ہے، اس لیے ہے، تو اس کو چاہے جیسا نائلن کا ہے یا کپڑے کا، اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک رخصت ہے۔ وہ رخصت کو اگر آپ اس لیے نہیں قبول کرتے ہیں کہ آپ ذرا اپنا سختی پسند کرتے ہیں تو یہ چیز بدعت میں ہوگی۔ رخصت کو اس لیے نہیں قبول کر رہے ہیں کہ آپ شیعوں کے جو خیالات ہیں ان کے ہاں موزے پر مسح نہیں، اس سے آپ متاثر ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت نے اس کو جو اپنے عقیدے کتابوں وغیرہ میں لکھا ہے وہ شیعوں کی مخالفت کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی خاص وجہ جو آپ کہہ لکھی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اگر نکال رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں اس کے اوپر۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم میرے شوہر مجھے جو ہے خرچ کے لیے کچھ پیسے دیتے ہیں، جو خرچ یعنی ہو جاتے ہیں مکمل طور پر کھانا پانی اور علاج وغیرہ میں، اس کے بعد میں اور مطالبہ کروں اپنے شوہر سے، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ بھائی آپ ان سے ساری دنیا مانگ لیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کے شوہر ہیں، ان کو حق بنتا ہے آپ کو مانگنے کا، لیکن یہ کہ آپ جھوٹ نہ بولیں کہ ہاں بھائی اتنے میرا خرچ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو ہے صرف پیسہ چھپا کر کے رکھنے کے لیے آپ اس لیے کہیں کہ ہاں ابھی ان کے پاس گنجائش ہے، ہم تھوڑا سا لے رہے ہیں نا، اور لے کر ہمارا بچ کر رکھ لینے کا، کل ہمیں کام آئے گا، ہمارے بچوں کے اور ہمارے شوہر کے کام آئے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ لیکن یہ کہ بہانہ بازی کر کے جھوٹ بول کر کے آپ مزید پیسہ مانگیں گے، ہمارا پورا نہیں ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر اگر شوہر جو ہے وہ حالات ان کی
ہاتھ کشادہ نہیں، تنگی کی ہے، تو یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم آج کل مارکیٹ میں پلاسٹک والی چوٹیاں ہوتی ہیں جو ہر کلر کی تقریباً مل جاتی ہیں، تو ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بھائی اگر ان سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں بال آپ کے بڑے لمبے ظاہر ہو رہے ہیں، بال لمبا کرنا مقصد، تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اور اگر صرف جو ہے اس سے بال کے لمبے ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نہیں ہے، صرف جو ہے یہ ہے کہ بالوں کو سنبھالنا ہے اور تاکہ ہمارے، تو یہ چیز جو ہے کسی حد تک جائز ہو سکتی ہے. جی جی، مطلب تھوڑا سا عیب آ گیا اس کو چھپانے کے لیے بھی، کسی کے بال چھوٹے چھوٹے ہو گئے، چلے گئے ہیں پورے طریقے سے، چلے گئے ہیں پورے طریقے سے، تب تو یہ کسی حد تک جو ہے ہو سکتا ہے. لیکن کہ جو ہے یہ کہ بالکل ظاہر ہو کہ ہاں بھائی اتنے لمبے بال ہیں، اور اس کو کیا کرے، وہ چھپا کر کے بھی نہ رکھے بلکہ باہر ڈال کر کے چلتی رہے، ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہوگی. جی. اگلا سوال، بہن نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس کے اندر ایک شیخ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ بالکل وہ جو دعوت کے ٹائم پہ، کھانے کے ٹائم پہ، دعوت کے ٹائم پہ جو لفافہ وغیرہ دیا جاتا ہے وہ لینا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل ایک سود کی شکل ہے. اس کا کیا جواب دیں گے؟ یعنی وہ کیسے ہوتا ہے شادیوں میں؟ جی جی، شادی اور ولیمے کے دوران آدمی ہدیہ جو پیش کیا جاتا ہے، گفٹ جو دیا جاتا ہے پیسوں کی شکل میں. مجھے تو نہیں دیا ہے، آپ کو دیا ہے؟ نہیں، آپ شادی میں گئے ہی نہیں کہیں پر؟ نہیں، ہمارے پاس تو رواج ہے نا شک کے. اچھا. جی جی. ہاں. مثال کے طور پر آج کل کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن پہلے ہوا کرتا تھا، کسی جگہ آپ جاتے ہیں تو کوئی تحفہ دیتے ہیں، یا نہیں تو کم از کم بند لفافے میں پیسے دے دیتے ہیں. بھائی دیکھیے، یہ اگر چیز جو ہے اس کے پیچھے کوئی غلط تصور نہیں کام کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کسی ایسی غلط رواج کی بنیاد نہیں پڑ جا رہی ہے جس سے اب غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے پریشانی کا سبب بن جا رہا ہے، اور اگر صرف یہ بطور تعاون کے ہے کہ اس سے تعاون ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں یہاں دیکھتا ہوں اہل بادیہ میں ہے، شادی ہوئی تو کوئی 2 بکرے دے رہا ہے، کوئی یہ کر دے رہا ہے، کوئی یہ کر دے رہا ہے، تاکہ یہ جو ہے ان کی مدد ہو سکے. تو میں سمجھتا اتنے حد میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر لیکن اس کے پیچھے کوئی غلط تصور کام کرا، بھائی میرے سامنے وہ بات نہیں ہوئی. جہاں تک ہمارے علاقے میں تو یعنی مدد کا ہی تصور رہتا ہے کہ چلے شادی کا ایک موقع ہے، ہاں، تو آدمی تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ہر ایک کو. ہاں. لیکن اس کے نیچے یہ نہ رکھے کہ ہاں بھائی یہ میرا موقع آئے گا تو مجھے بھی صدا دیں گے. اگرچہ اس کے جواز کی ایک شکل مل سکتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک سود ہے جو جائز ہے، ایک قسم کا سود ہے جو جائز ہے. اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں یقین سے نہیں کرتا کہ یہ روایت ان سے ثابت بھی ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون بها اللہ فاولئک هم المضعفون. تو کہا یہاں جس ربا کا ذکر ہے وہ یہی ربا ہے کہ انسان کسی کو ہدیہ دے اور اس کی نیت کیا رہے کہ ہمیں اس سے زیادہ دیں گے، تو یہ چیز جو ہے وہ اس سود کے زمرے میں نہیں آتی ہے. یہ حضرت عبداللہ عباس کا قول ہے. تو اگر جو ہے یہ صرف باہمی تعاون کے طور پر ہے اور یہ ہے کہ لوگ نہ دے سکیں تو ان کو ملامت نہ کیا جائے، برا بھلا نہ کیا جائے، یا وہ بیچارہ ایسی عادت بن جائے کہ نہیں دے سکتا ہے تو وہ جائے ہی نہ بہانا کرے، تو ایسی صورت میں چیز جائز نہیں ہوگی. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.